اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ان سب معزز فارغ التحصیل ہونے والے علماء اکرام کو دلی مبارکباد، اور ان کے والدین کو، ان کے خاندان کو دلی مبارکباد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت عطا کی کہ زندگی کا ایک بہترین حصہ انہوں نے تحصیل علم کے لیے وقف کیا، اور الحمدللہ مدرسہ جامعہ عربیہ غفاریہ میں انہوں نے فقہ بھی سیکھی، اصول فقہ، اصول حدیث، تفسیر اور دیگر جو دینی علوم ہیں انہوں نے حاصل کیے، اور آج ماشاءاللہ ان سب کے چہرے بڑے تابندہ اور روشن نظر آ رہے تھے۔ جس طرح سعدی نے کہا ہے کہ زبالائے سرش ز ہوش مندی می تافت ستارہ بلندی۔ وہ سعدی کہتا ہے، وہ ایک کہانی میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ اس کی جبین اس طرح، یعنی سر کے اوپر، جبین کے اوپر، سر کے اوپر ایک اس کا جو نصیب تھا یا عزم تھا یا ارادہ اور جو جذبہ تھا وہ چمک رہا تھا، اور وہ نظر آ رہا تھا جیسے کہ آسمان میں کوئی ستارہ چمک رہا ہو۔ تو الحمدللہ ان نوجوانوں کے عزم بہت ہی پیارے تھے، اور الحمدللہ جماعت نے اپنے جیب سے، اپنی کمائی سے یہ پیسے صرف کیے ہیں اس مدرسے پر، جہاں پر یہ بچے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کو اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس جماعت کی قربانی اور ان کے خلوص کی وجہ سے آج ہمیں یہ موقع میسر ہوا کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے ہم سرخ رو ہوئے۔ اور یہ بھی ایک بڑی خوشی مسرت کی بات تھی کہ ان علماء میں جب وہ آگے آ رہے تھے تو وہ نوجوان جو ابھی فارغ ہوئے ہیں ان میں سے، جس طرح یہاں ہنری تعلیم بھی دی جاتی ہے، تو چند ایک بچوں نے کہا کہ ہم سلائی کا کام سیکھ چکے ہیں اور ہم سلائی کا کام جانتے ہیں۔ کسی ایک نے کہا کہ میں نے تجارت شروع کی ہوئی ہے، میں کاروبار کر رہا ہوں، اور کسی نے کہا کہ میں آگے یونیورسٹی میں یا کسی اچھے کالج میں تعلیم حاصل کروں گا، کسی نے کہا کہ میں اپنے گاؤں میں جا کر دین کی تعلیم اور تبلیغ کا کام کروں گا۔ یعنی کہ ہماری اس جماعت کا یہ عزم اور ارادہ ہے کہ یہ نوجوان اس معاشرے کے ہر طبقہ فکر میں ان کی موجودگی ہو اور مثبت کردار ادا کریں، یہ محبت کا پیغام عام کرنے میں معاون ہو۔ نہ صرف ہمارے نوجوان انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا، بلکہ الحمدللہ بچیاں بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں، اور اللہ آباد شریف کے مدرسے میں بچیوں نے بھی ضروری تعلیم حاصل کی، اور ان کے والدین بھی بہت ہی زیادہ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ ان کو دلی مبارک اور بہت ساری دعائیں ان بچیوں کو اور ان کے والدین کو۔ انشاءاللہ یہ اپنے اس جذبے کو، اس فکر کو، اس شوق کو تھمنے نہیں دیں گی، اس شوق کو آگے بڑھائیں گی، اور ہمیں بحیثیت والدین ان کے ساتھ حوصلہ افزائی کا سلوک کرنا چاہیے، ممد اور معاون بننا چاہیے۔ تو ان سب کو مبارکباد ہو، اور ان مدارس میں آپ کی خدمات جب پہنچتی ہیں تو پھر یہ نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور جماعت کی طرف ہی مدرسے والے دیکھتے ہیں کہ آپ کی ہمیں مدد اور تعاون چاہیے۔ تو جس طرح آپ مدد اور تعاون کرتے رہے ہیں اس طرح جاری رکھیں، اور علماء سے، منتظمین سے گزارش ہے کہ ان بچوں کو جو اب آنے والے ہیں، جو ایک نیا گروپ تیار ہوگا، وہ ان پر اور زیادہ محنت کریں، ان کو اور زیادہ لائق فائق بنائیں، اور وہ زیادہ علم میں بھی ماہر ہوں، حدیث میں بھی ماہر ہوں، فقہ میں بھی ماہر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاش کے لیے بھی وہ بالکل تیار ہوں۔ اس طرح نہ ہو کہ وہ جس طرح ہمارے معمول میں ہے کہ پیشمام تو بس مصلی پر ہی رہے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا، بلکہ اس سے ہٹ کر وہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے محنت کریں، اور جو خدمت کریں، نماز پڑھائیں،
اس میں ان کا محبت اور خلوص کا جذبہ ضرور شامل ہو، ورنہ تو پھر ہماری نمازوں کا وہی حال ہوگا، اور جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے نمازیں پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جب نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ تو نے یہ نماز پڑھی ہے، ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بچے جو محنت کر رہے ہیں، آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ ان کا احترام کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی معاونت کریں۔ اور باقی بحیثیت ایک مہمان کے اس پروگرام میں آنے والے مہمان کے آپ کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، صفائی کا خیال رکھیں، پانی ضائع نہ کریں، کسی کے تکلیف کا باعث نہ بنیں، اور ہر طرح کے لوگ ہجوم میں آ جاتے ہیں، اچھے اور برے، تو خدا نخواستہ کوئی بھی مشکوک آدمی نظر آئے تو دوستوں نے آپ کو واقف کیا ہوگا، آپ ان نمبروں پر دوستوں کو اطلاع دیں اور اس کو ان کے حوالے کریں۔ اور خواتین سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ پوری کوشش کریں کہ کوئی اس طرح کا شریر، کوئی جرائم پیشہ عورت کسی کا نقصان نہ کرے۔ آپ اور ہم سب نماز کی پوری پابندی اور پورے دل کے خشوع و خضوع سے ادا کریں، تہجد کی ادائیگی اور شجرہ عالیہ پڑھا جائے گا، اور جو دیگر معمولات ہیں وہ جاری رہیں گے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام دوست تشریف رکھیں۔